شب برات ایک ایسی رات ہے جو کہ 15 شعبان کی رات آتی ہے، اور یہ رات رب تعالیٰ کے بندے کو رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت دلاتی ہے۔ لوگ مغفرت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، جو کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ سارے اعمال کرتے ہیں جن میں سے کسی کے بھی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن یہ سارے اعمال کرنے کے بعد بھی یہ حتمی تو نہیں، یہ طے تو نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات اس طرح سمجھ لیجئے، اگر کسی کی ماں ناراض ہو جائے، اگر کسی کی ماں ناراض ہو جائے اور اس کو منائے اور ماں نہ مانے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کر لے گا بچہ؟ بس وہ منا ہی تو سکتا ہے، اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے۔ وہ نہ مانے تو پھر، اور اگر رب نہ مانے تو یہ سارے اعمال ظنی القبول ہیں۔ ہم گمان کرتے کہ میں نے رب سے توبہ کی ہے تو انشاءاللہ اس نے معاف کر دیا ہوگا، میں نے نماز پڑھی تو اس نے قبول کر ہی لی ہوگی، اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو اس نے قبول کر ہی لیا ہوگا۔ یہ تو گمان پر ہے، لیکن اس گمان کے بعد کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حتمی شرط نہیں ہے اس رات کسی بھی عبادت کے بعد، یہ ختم نہیں ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے رب کا کہ وہ تجھے بخش دے گا، ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی مرضی ہو، جسے چاہے معاف کر دے۔ کروڑ گناہ کر کے کوئی آیا ہو اور وہ ایک بار روئے، ندامت کے آنسو گرائے اور اسے پسند آ جائے تو وہ اسے معاف کر دے، تو یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اور کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اس سے ایک خطا ہو گئی ہو اور وہ اس کی پکڑ کر لے تو یہ رب کا شان جلال ہے۔ کوئی حتمی شے نہیں ہے یہ بات، یہ کوئی حتمی مسئلہ نہیں ہے کہ میں شب برات کی رات جاگوں گا تو لازمی طور پر یہ طے ہے کہ اب میری مغفرت ہو جائے گی، میں عبادت کروں گا تو اللہ مجھے بخش دے گا، میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا 15 کا تو میں بخشا جاؤں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں استغفار کروں گا تو بخشا جاؤں گا۔ یہ حتمی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے اعمال دیکھے، سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی تعداد میں عمل ہیں، یہ کر لیں یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں یہ ہو جائے گا، لیکن وہ سارے ظنی القبول ہیں، ظن ہے، گمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اور قبول کر لیا تو ایسا اس کے بعد یہ صلہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کے دینے پر ہے، موقوف اللہ کے قبول کرنے پر ہے، حتمی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز ایسی ہے، اسلاف فرماتے ہیں اگر وہ عمل کر لیا جائے تو پھر امید بن جاتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ لازمی بخشش فرما دے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ اس رات ایک نماز ہے، وہ اس رات ایک خاص نماز ہے۔ اگر آپ نے وہ سال میں ایک ہی بار یہ نماز پڑھی جاتی ہے، 15 شعبان المعظم کی رات، اگر آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو یہ آپ کا نصیب ہے، اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اس نماز کی فضیلت ایسی ہے کہ میں بیان کروں تو میرے پاس وقت نہیں اتنا، لیکن میں اس کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی نماز بہت آسان ہے، طریقہ بہت آسان ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے، ابھی آپ کی مرضی ہے 4 رکعت کی نیت باندھیں، 8 کی باندھیں، 6 کی باندھیں، 2 کی باندھیں، جیسے دل چاہے ویسے باندھیں۔ 12 کی بھی نیت کر سکتے ہیں آپ، 10 کی بھی کر سکتے ہیں، جتنی رکعت کی نیت کرنی ہے کر لیں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز جو بھی کرنی ہے واسطے اللہ کے، بس اس کی رضات کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اور کوئی آرزو نہیں دل میں، منانے کے لیے آپ نیت کریں۔ اس بزرگان دین فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھتے رہیں 100 مکمل ہو جائے گی۔ اس کے پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو جنت کا محل عطا فرماتا ہے۔ لیکن کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 محل نہیں، 20 نہیں، 100 محل عطا فرماتا ہے۔ 100 محلات جنت کے مالک کر دے گا۔ یہ 100 رکعت پڑھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کو 100 محل عطا فرمائے گا، یعنی ہر رکعت کے بدلے ایک محل عطا مل جائے گا آپ کو۔ اب اس کے بعد یہ تو محل مل گیا، مغفرت کیسے ملتی ہے اس کا بھی سن لیں، جو لکھا ہے بزرگان دین نے، اسلاف نے ہمارے جو بتایا ہے وہ بات سمجھ لیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نماز کے پڑھنے والے پہ اللہ تعالیٰ 70 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اب نماز 100 رکعت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ 70 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے، یعنی ہر 1.5 رکعت میں 1 مرتبہ اور 3 رکعت میں 2 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے رحمت کی نظر کی خوبی یہ ہے
کہ جب وہ بندے پر ایک بار نظر رحمت کرتا ہے، جب پہلی مرتبہ 70 میں سے پہلی بار نظر رحمت کرتا ہے تو اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 70 میں سے پہلی رحمت اس کی یہ ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پہلی رحمت کا پہلا جز، 70 جز ہیں ایک رحمت کے، اور ایک جز یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، باقی بچی 69۔ اب 69 بندے کے دل میں جو مرادیں ہوتی ہیں اللہ وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جب دوسری بار رحمت کی نظر فرماتا ہے تو اس کی 70 حاجات اور مرادیں پوری کرتا ہے، پھر تیسری بار کرتا ہے، چوتھی بار کرتا ہے، اسا 70 بار کرتا ہے، تو 70 بار نظر رحمت کرتا ہے اور 4900 مرادوں کو پورا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی 4900 مرادیں پوری فرماتا ہے۔ وہ مرادیں پوری ہونے کے بعد، 4900 مرادیں پوری کرنے کے بعد رب تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، آپ کے دل میں آپ لکھنا چاہیں کاغذ پر، نوٹ کرنا چاہیں تو 8 10 12 15 مرادوں کے بعد آپ کی دل سے مرادوں کی لسٹ ختم ہو جائے گی۔ تو جتنی دعائیں آپ کی، جتنی مرادیں بچ جائیں گی وہ قیامت میں پہاڑ جیسی نیکیوں کی صورت میں ملیں گی، اتنی بڑی نیکیوں کی صورت میں ملیں گی آپ کو، اور آپ کی ساری مراد پوری کر دے گا۔ لیکن نماز کی ابتدا تو میں نے کی تھی اللہم رضیت باللہ ربنا، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، اب منانا تجھے ہے کہ تو راضی ہو جا، تو کہہ دے کہ ہاں لبیک یا عبادی تو میرا بندہ ہے، اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس رب کی رضاعت کے لیے میں نے 100 رکعت کی نیت باندھی ہے، 100 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، 100 رکعت نماز پڑھنے کا تہیہ کیا ہے۔ اب میں جب کھڑا ہوا اور اس نے جب مجھ پہ پہلی بار نظر رحمت کی تو اتنا راضی ہوا کہ اس کی پہلی نظر کرم سے میرے سارے گناہ دھل گئے۔ تو یہ پہلی نظر کرم کے پہلے حصے میں مجھے برات مل گئی، تو خوش نصیب ہے وہ جسے آج کی رات اس نماز کو پڑھنے کی توفیق ملی۔ ہر نماز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ثواب ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اس طرح ملے گا، لیکن رب کی رضا مل جائے وہ کسی نماز میں نہیں ہوتا۔ یہ واحد نماز ہے پورے سال کی جس کے پڑھنے والے پہ رب راضی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پہلی دفعہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس سے رب تعالیٰ سے دل میں یہ نیت رکھ کے کریں، وہ ساری دل کی حاجات پوری کرتا ہے۔ دل میں نیت یہ رکھیں، اے میرے کریم رب، اے ماں سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے رب، آج کی شب تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، رسول خدا کا واسطہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اس پیارے رب کو منا لیں، کوشش کر لیں منا لیں، وہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ دل میں یہ نیت کریں گے اور اس نے دل کی مرادیں پوری کرنی ہے۔ جب وہ مرادیں پوری کر رہا ہوگا تو اس میں ایک مراد ہوگی میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، ورنہ اس زندگی کا سفر بیکار ہو جائے گا۔ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ کو جب منائیں گے اور وہ آنسو کے چند قطرے جو آپ کے دامن پہ گر جائیں گے، بس رب تعالیٰ کی رضاعت آپ کے ساتھ ہوگی۔ ابھی تو آپ نے 3 4 رکعت ہی پڑھی ہوگی، 1.5 رکعت میں ایک دفعہ نظر کرم فرماتا ہے، 2 رکعت میں ایک دفعہ ہوگی اور 3 رکعت میں 2 دفعہ ہوگی۔ تو جیسے 3 رکعت میں 2 دفعہ ہوگی اور وہ 3 رکعت پڑھتے ہی بندے کی اللہ کی رضاعت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ پھر اب جو باقی 97 رکعت یا 98 رکعت پڑھے گا وہ تو اللہ کی رضاعت کے ساتھ پڑھے گا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب اس وقت اسے مزہ بھی آ رہا ہوگا، اسے کیفیت بھی ہو رہی ہوگی، اس کا دل چاہ رہا ہوگا میں اور پڑھوں، اپنے رب کو بس راضی کر لوں۔ کر لیں، آج کی رات ہے، منا لیں رب کو۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی کل جب صبح ہوگی تو ہم برات کے ساتھ ہماری صبح ہوگی، اور عصر کے بعد ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ بس کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن کیا برا ہے کہ اگر ہم پورے 100 مرتبہ ایک تسبیح عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے جب یہ ہمارا سال کا رجسٹر بند ہو رہا ہو تو میں کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب پوری یہ پڑھوں گا میں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان تیری نیکیوں سے بھر جائیں گے، زمین سے آسمان تک کے درمیان جتنی خلا ہے وہ تو تیری نیکیوں سے پلہ بھر جائے گا۔ اگر میرا پلہ نیکیوں سے بھر جائے گا اور میں 100 بار اس طرح کہوں گا تو سوچے کیا عالم ہوگا، وہ رجسٹر نیکیوں سے کتنا بھر جائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو بس دل میں وہ بات یاد رکھیں کہ سرکار غوث العظم دسنے فرماتے ہیں کہ رب سے تو بس 2 ہی چیز کا سوال کر، ایک میرے رب میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے، دوسرا آگے گناہ کرنے سے بچا لے۔ بس یہ 2 کریں بس، اور کوئی دعا نہ مانگ۔ سرکار غوث کہتے ہیں کوئی دعا نہ مانگ۔ اب آپ کے دل میں تو بہت ساری دعائیں ہیں،
کوئی دعا نہ مانگ، لیکن اس نماز کی فضیلت یہ کہ وہ ساری دعا جو دل میں ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور سرکار غوث پاک جو بتا رہے ہیں کہ تو یہ دو دعا پہ عمل کر، یہ دو باتیں مانگ رب سے. جب تو دو دعا مانگے گا، یعنی پچھلے گناہ معاف کر دے اور آگے گناہ سے بچا لے، تو یعنی کہ تجھے مقام ولایت مل جائے گا. اللہ جس سے نہیں بناتا ہے اس کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور آگے اسے گناہ سے محفوظ بھی کر دیتا ہے. اس کی ولایت کا اثر یہ ہے کہ گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کر دے گا، پھر آپ اللہ کے ولی ہو جائیں گے. تو پھر جب بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اس کا دوست ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں کوئی مراد باقی نہیں رہتی. وہ خیال آنے سے پہلے رب تعالیٰ اپنے دوست کی حاجت کو، مراد کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں میں جگہ عطا فرمائے، دوستوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، حبیب کبریا کا پڑوس عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.